पिछले ज़माने का ज़िक्र है कि किसी गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा अब्बा मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज़ हो। बाप ने कहा, बेटा छुरी भली ना खटारी, ये तो बताओ तुमने छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोल मोल से जवाब दिया, बस अब्बा मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वह शेर हो गया। लगा बाप को डराने धमकाने कि अब्बा फौरन राजकुमारी के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं छुरी मार कर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार बेचारा ये सुनकर थर थर कांपने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार इस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बना कर दी थी। अब सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं। इधर को उधर खाई, अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा और ना गया तो बेटा मुझे मार देगा। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि यूं मरने से बेहतर वहां मरना बेहतर है। चलो राजा के पास चलता हूँ, चाहे कत्ल ही क्यों न हो जाऊं। बात तो हो जाएगी कि लोहार राजा से रिश्ता मांगने आया था। अपने बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि राजा के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और वहां जाकर अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई कि कमी होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहा कि अभी जल्लाद को हुक्म देकर इसका सर तन से जुदा करवा दूं, लेकिन वजीर ज़रा समझदार था। राजा के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महाराज इसे मरवा दिया तो खामखा हंसी मजाक होगी, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। अक्लमंदी यही है कि हम किसी तरह से टाल दें, सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। हम में से ऐसा सवाल कर डालते हैं कि जिसका जवाब ये सारी ज़िंदगी भी ढूंढ नहीं पाएगा। अगर गोद देने से ये मर जाए तो जहर क्यों दीजिए। इसके बाद वज़ीर लोहार से मुखातिब होकर बोला, मैं लोहार, मियाँ लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज से पहले न किसी ने किया हो और न किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट पड़ा और अपने जिंदा बच जाने पर खुदा का लाख शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को ये बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का इरादा किया और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। क्या देखते हैं कि एक आदमी शरीन यानी शेरस के दरख्त के नीचे बैठा है। ज़मीन पर चारों तरफ शरीक पीले पीले फूल बिखरे पड़े हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और पैर में से तरह तरह के आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई रखी हुई है और वो पकोड़े तेल तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये काम तो राजा ने कहीं ना सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा, तो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इस तरह से पकोड़े तलना सिखा दो। वो आदमी लोहार से बोला, मियाँ आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तुम्हारे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे चले गए। चलते चलते जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि बाढ़ की छाँव के नीचे एक आदमी बैठा है और बाढ़ के चारों तरफ भड़का फल बिखरा हुआ है। उसने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और एड़ी में तरह तरह आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वह जलेबियां तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये काम तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना ही कहीं सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपने शागिर्दी में रख ले, इसे भी इस तरह से जलेबियां तलना सिखा दे। इस आदमी लोहार से कहा, मियाँ आगे जाओगे, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तेरे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हो गए। वो चलते चलते एक और जगह पर पहुँचे जहाँ क्या देखते हैं कि एक आदमी बेरी के पेड़ के नीचे बैठा है। ज़मीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं। उसने भी चूल्हे में अपना पेड़ डाल रखा है और पेड़ में से तरह तरह आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी हुई एक कढ़ाई रखी है और वो गुड़ बना कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा
تو من ہی من میں کہنے لگے، ارے یہ کام تو پچھلے کام سے بھی زیادہ مشکل ہے، یہ کام تو راجا نے نہ کہیں سنا ہوگا اور نہ کہیں دیکھا ہوگا، چلو یہی سیکھ لیتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے بندے، میرے بیٹے کو بھی اپنی شاگردی میں رکھ لو، اسے بھی اس طرح سے گڑ بنانا سکھا دو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تیرے بیٹے کو اپنا شاگرد تو بنا لوں گا، اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، یہ لو چابیاں، اور وہ سامنے ایک کمرہ ہے، اس کمرے کا دروازہ کھولو اور اپنے بیٹے کو کمرے میں بٹھا کر باہر سے دروازہ بند کر دو۔ لوہار نے اس آدمی کی ہدایات پر عمل کیا۔ جب بیٹے کو کمرے میں بند کر کے واپس جانے لگا تو اس آدمی نے لوہار سے چابیاں واپس لے لیں اور لوہار سے کہنے لگا، اب 1 سال کے بعد واپس آنا۔ لوہار چابیاں دے کر اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ ادھر لڑکا کمرے میں بھوکا پیاسا بیٹھا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور کھانا لے کر دے اور اس کی مدد کرے، لیکن پورا دن گزر گیا، اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ پھر جب لڑکے نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خون خشک ہونے لگا۔ اس کے سامنے ایک خوفناک نظارہ تھا۔ کمرے کے اندر چاروں طرف انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ لڑکے نے سوچا، نہ جانے مجھ سے پہلے کتنے ہی لوگ اس موت کے کمرے میں اپنی جان دے چکے ہیں اور میرا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ میں اور میرا باپ اس باہر بیٹھے آدمی کے دھوکے میں آ گئے۔ اب مجھے بھی ان آدمیوں کی طرح یہاں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا پڑے گا۔ ایک روز میری بھی ہڈیاں ان ہڈیوں کی طرح بکھری پڑی ہوں گی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب رونے سے دل کا غبار نکل گیا تو کمرے میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دل نے کہا، جب تک سانس تب تک اس لڑکے نے زمین پر پڑی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی اٹھائی جس کا سیرت چھتری سے تیز اور دیوار کھولنا دیکھتا ہے اور دیوار کھولنا شروع کر دی۔ دیوار سے مٹی گرتی رہی اور گرتی رہی، آخر رات دن کی محنت رنگ لائی۔ دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا کہ ایک آدمی اس میں سے نکل سکتا ہے۔ جب لڑکا اس میں سے نکل کر دوسری طرف گیا تو دیکھتا ہے کہ ایک اور کمرہ اس کا منتظر ہے۔ کمرہ خوب سجا ہوا ہے، قیمتی پردے لٹک رہے ہیں، کمرے میں بہت قیمتی قالین بچھا ہوا ہے۔ جانے کے پردے کے پیچھے سانس لیتے ہوئے کسی بہت حسین جسم کا احساس ہوتا ہے۔ جو لوہار کے لڑکے نے پکا سر کھایا تو اس آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک گترائے ہوئے گورے رنگ کی مالک ایک بہت بڑی خوبصورت لڑکی بستر پر لیٹی ہوئی سو رہی ہے۔ جوانی کی نیند میں سانس لیتے ہوئے اس کا جسم مسلسل حرکت میں ہے۔ کروٹوں کے باعث کالے کالے لمبے لمبے بال اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر لڑکا دیدے پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ اسی دوران لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو لڑکی اپنے کمرے میں اجنبی لڑکے کو دیکھ کر ڈر گئی اور لڑکا بھی گھبرایا کہ خدا جانے کیا بلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں مطمئن ہوئے تو لڑکی نے کہا، کوئی بات نہیں، آ جا، میرے پاس آ جا، یہاں بستر پر بیٹھ پر مجھے بتا کہ تو کون ہے اور یہاں کیسے پہنچا۔ یہ سن کر لوہار کے لڑکے کی ہمت بڑھی۔ اس نے اپنی ساری اکٹھا کہیں۔ پہلے تو لڑکی نے اسے کچھ کھانے کے لیے دیا اور پھر کہا، جو آدمی باہر گولڈ نکال کر رکھ رہا ہے کھا رہا ہے، جس نے تجھے کمرے میں بند کیا ہے، وہ آدمی میرا باپ ہے، میں بھی جادوگرنی ہوں، تو فکر نہ کر، میں تجھے جادو سکھاؤں گی۔ لڑکی اپنے باپ سے 2 گنا زیادہ آگے تھی۔ باپ اگر 14 درجے پر تھا تو بیٹی 16 درجے پر تھی۔ لڑکی نے لوہار کے لڑکے کو جادو سکھانا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ اس طرح طرح کے پھل پر لذیذ کھانے کھلاتی، اچھی سے اچھی اسے پوشاک پہننے کے لیے دیتی۔ اسی طرح سے 1 برس گزر گیا لیکن لوہار لڑکے کو لینے کے لیے نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک میرا بیٹا کامل جادوگر نہیں بن جاتا تو اسے اس طرح وہ لڑکا ساحرہ جادوگرنی سے جادو سیکھتا رہا اور ایک دن اپنی جادو میں ماہر ہو گیا۔ 2 برس کے بعد لوہار واپس آیا
کیا دیکھتا ہے کہ وہ آدمی اس طرح بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، زمین پر بیری کے میٹھے میٹھے بیر بکھرے پڑے ہیں، اور اس آدمی نے اپنی ٹانگ چولہے میں ڈال رکھی ہے اور پیر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ لوہار نے پوچھا، اللہ کے بندے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ 2 سال پہلے میں اسے تیری شاگردی میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں تو 2 سال سے گڑ بنا بنا کر کھا رہا ہوں، نہ مجھے فرصت ملی ہے اور نہ میں وہاں جا کر دیکھا تو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے باہر آیا تھا، اور پھر یہ لے چابیاں اور اپنے بیٹے کو جا کر دیکھ۔ باپ نے سنا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اگنے لگیں۔ ایک ایک رنگ جاتا ہے، اور یہ سوچ کر 2 سال بعد بیٹے کی ہڈیاں ہی ملیں تو ملیں، ورنہ زندہ ملنا تو ناممکن ہے۔ گوڑ کھانے کے اس یقین آدمی کو دل میں گالیاں دیتا ہوا دوڑا دوڑا اس کمرے کی طرف گیا اور تالے میں چابی گھمائی۔ لڑکی کے کانوں میں جب چابی کی آواز پڑی تو لڑکے سے کہنے لگی، اگر میرا باپ ہوا تو ہم دونوں کو مار ڈالے گا، اگر تیرا باپ ہوا تو میں تمہیں پہلے چھپا لیتی ہوں، بچ جائیں گے ہم دونوں۔ لوہار دروازہ کھول کر اندر کمرے میں گیا تو کمرہ خالی تھا۔ دیوار میں سوراخ میں سے گزر کر جب دوسرے کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے کمرے پر مسیری پر ایک خوبصورت لڑکی اور اس کا لڑکا بیٹھے ہوئے ہیں۔ مارنے والے سے جان بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر باپ کی جان میں جان آئی۔ دوڑ کر بیٹے کو بے اختیار سینے سے لگا لیا اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد لڑکے نے اپنے باپ کو لڑکی کا تعارف کروایا۔ اصل حقیقت سے جب لوہار واقف ہوا تو اس نے اس کے بیٹے کی جان بچانے پر لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ خوبصورت جادوگری سائرہ کہنے لگی، اب تم دونوں کی بچنے کی فرد ایک ہی اس میں، اور وہ یہ کہ اے لوہار، تو روتا پھرتا اور سسکتا ہوا باہر میرے باپ کے پاس جا اور اسے جا کر کہے کہ میرا بھوک پیاس سے مر گیا، تم نے اسے باہر نکالا ہی نہیں، اب مجھے اتنی اجازت تو دے کہ اس کی ہڈیاں وہ کسی کپڑے میں باندھ کر لے جاؤں تاکہ اس کی ہڈیوں کو دفن کر سکوں۔ لوہار روتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ جیسا لڑکی نے سمجھایا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ گل بناتا اور کھاتا ہوا وہ آدمی بولا، ہاں ہاں، ہڈیاں لے جا، میں نے ان کا کیا کرنا ہے؟ اور اس بوڑھے جادوگر نے ہڈیاں لے جانے کے لیے ایک بڑی سی چادر بھی فراہم کر دی۔ باہر دوبارہ کمرے میں آیا اور لڑکی کی بتائی گئی ہدایات کے مطابق اپنے بیٹے کو چادر میں چھپا لیا۔ جب بیٹے کو چادر میں چھپائی کندھے پر اٹھا کر باہر جانے لگا تو لڑکی بولی، میں نے تمہارے لڑکے کو جو جادو سکھایا ہے، اس جادو کے ذریعے راستے میں ہی کہیں کمائی کرنا شروع نہ کر دینا۔ اگر تم نے راستے میں ہی امیر ہونا شروع کر دیا تو میرے باپ کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ تجھے اور تیرے بیٹے کو نہیں چھوڑے گا۔ ساحرہ کمرے میں ہی رہی۔ جوہر نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی، تو ہم تمہارے ساتھ چل، اپنے سنگ دل اور ظالم باپ سے رہائی حاصل کر۔ لیکن لڑکی نہ مانی اور کہنے لگی کہ اس طرح سے ہم تینوں ہی پکڑے جائیں گے، اور ویسے بھی اب میرا مرنا جینا یہیں پر ہے، یہاں سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں گی؟ لوہار اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹے کندھے پر اٹھائے باہر نکلا۔ اس نے چابیوں کا گچھا دور ہی سے جادوگر کی طرف پھینک دیا، جو ابھی تک بیٹھا گڑ بنا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کھا رہا تھا۔ جادوگر نے اس کی طرف کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا، چابیاں اٹھائیں اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب لوہار سفر کے اس آدمی سے کہیں دور نکل آیا تو اس نے اپنے کاندھے سے نیچے اتارا، پھر اپنے بیٹے کو چادر سے باہر نکالا اور دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان دونوں کی جان بچ گئی۔ اور پھر سے باپ بیٹوں نے سفر کا آغاز شروع کیا۔ وہ چلے جا رہے تھے اور چلتے چلتے جنگل سے باہر نکل آئے۔ اب وہ ہرے بھرے کھیتوں میں پہنچ گئے۔ ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ راہ چل رہا ہے، بیل گھوم رہا ہے اور کنویں سے پانی نکل رہا ہے۔ پاس ہی ایک ذمہ دار کھڑا ہے۔ لوہار کا لڑکا اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا، میں ایک جادو دکھاتا ہوں، میں ایک منتر پڑھوں گا اور بیل بن جاؤں گا، تو مجھے
وہ بھیج دینا، لیکن یاد رکھنا میرا رسا اتار لینا، اسے ساتھ مت دینا۔ لڑکے نے کچھ پڑھا اور پھر بیل بن گیا، اور پھر دونوں چلتے چلتے زمیندار کے پاس پہنچے۔ زمیندار نے اس قدر خوبصورت اور پلا ہوا بیل دیکھا تو کہنے لگا، بابا جی کیا تم نے بیل کو بیچنا ہے؟ تو لوہار نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ سمودار نے پوچھا کیا لوگے؟ لوہار نے کہا 5.25 روپے۔ زمیندار کو سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ کر لوہار بولا، میرا بیل بہت اچھا ہے، اگر تجھے یقین نہ آئے تو اسے ہل میں جوڑ کر دیکھ لے۔ زمیندار نے بیل کو ہل میں جوڑا، بیل خوب پانی نکالنے لگا، اس کے پہلے والے بیل سے بھی کہیں زیادہ۔ زمیندار بیل کو دیکھ کر راضی ہو گیا اور اسے خریدنے کے لیے بھی مان گیا۔ لوہار کہنے لگا، میں نے اپنا رسا نہیں دینا۔ زمیندار بولا، کوئی بات نہیں، تم اپنا رسا اتار لو، میں خود ہی اپنا نیا رسا بنا ڈالوں گا۔ زمیندار نے 5.25 روپے دیے اور وہ بیل خرید لیا۔ جب لوہار چلتے چلتے کافی دور نکل گیا تو بیل نے اپنا رخ موڑا اور پاس کھڑا ہوا سیدھا لوہار کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر پھر لڑکا بن گیا۔ زمیندار بیچارہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے بھاگا بھاگا دوڑا دوڑا اور کانپتا ہوا نوار کے پاس آیا اور کہنے لگا، بابا تم نے میرا بیل تو نہیں دیکھا؟ دیوار بولا، بیل تو میں ابھی بھی تمہارے حوالے کر کے آیا ہوں، بیل کہاں ہے؟ بیچارے زمیندار کے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس بھولے لوہار کے ساتھ جو زمیندار واپس لوٹ گیا۔ لوہار اور اس کے لڑکے نے لڑکی کی دی گئی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور راستے میں ہی کمائی کمانا شروع کر دی۔ اب راستے ہی میں انہیں اس کا خمیازہ مقدمہ پڑا۔ بوڑھے جادوگر کو پتہ چل گیا کہ لوہار کا لڑکا زندہ ہے اور میری قید سے فرار ہو چکا ہے۔ میری اپنی بیٹی نے اسے مکمل جادو سکھا دیا۔ واقعی گھر کا بہتری جادوگر نے ایک بوڑھے آدمی کا بھیجتا رہا اور ان سے پہلے ہی آگے راستے میں آ کر بیٹھ گیا۔ لوہار کی لڑکی کو کیونکہ پہلے ہی کامیابی ملی تھی اس لیے اس نے پھر سے لالچ کیا، اس بار بوٹ بننے کا سوچا۔ اب اس بار تو میرے بدلے پورے مانگتا ہوں اور 1 روپیہ بھی کم مت کرنا، اور یاد رہے کہ میرے ساتھ نکیل مت دینا۔ اتنا کہہ کر لڑکے نے منتر پڑھا اور اونٹ بن گیا۔ لوہار اس اونٹ کا رسا پکڑے پکڑے چلتا چلتا اس جادوگر کے پاس پہنچ گیا۔ جب فقیر کا بیس بدلے ان کا انتظار کر رہا تھا، فقیر نے لوہار سے پوچھا، بابا جی کیا اونٹ بیچنا ہے؟ فقیر نے لوہار کے دل کی کہی تھی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ہاں بیچنا ہے۔ فقیر نے کہا، کیا لوگے؟ لوہار نے کہا، 9 روپے۔ فقیر نے فوراً 9 روپے نکالے اور لوہار کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اب لوہار کو یاد آیا اور بولا، میں نے اونٹ کے ساتھ نکیل نہیں دینی۔ فقیر بھی جادوگر تھا اور رازدار تھا، نکیل کے پیٹ اور اہمیت سے واقف تھا اور بولا، میں نے تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے اور نکیل کو ان کے ساتھ ہی خریدا ہے، اس لیے نکیل تو تمہیں دینی پڑے گی۔ غرض ان کے بیچ اتنی بحث اور اتنی تو میں ہوئی اور راہ چلتے مسافر رک گئے اور ارد گرد کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسان باقی آئے اور وہاں پر جمع ہو گئے۔ فقیر نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لوگو خدا لگتی کہو، کیا تم نے آج تک یہ سنا ہے کہ کوئی جانور بک جائے اور بیچنے والا جانور بیچنے کے بعد اس کے گلے سے رسا اتار لے؟ ایک کو دیکھو، آدمی مجھے پوری قیمت پر بوٹ بیچنے کے بعد کی نکیل واپس لینے پر جھگڑا کر رہا ہے۔ فقیر کی بات میں وزن تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو میں نکیل کے لیے ہو رہی ہے تو سب نے لوہار کو جھوٹا کہا۔ اتنے لوگوں کے آگے لوہار کی پیش نہ گئیں، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اونٹ کے ساتھ فقیر کے حوالے نکیل کرنی پڑی۔ فقیر جو جادوگر تھا اور نکیل کی حقیقت سے واقف تھا اور خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ لڑکا اب جادوگر کے قبضے میں تھا، کیونکہ اپنے کیل جادوگر کے ہاتھ میں تھی اور اس کے لیے اب یہ ممکن نہ تھا کہ وہ پہلے کی طرح آزاد ہو کر وہاں سے بھاگ جائے۔ لیکن لڑکا بھی اب عام لڑکا نہیں تھا۔ 2 سال جادوگرنی لڑکی کے شاگردوں میں رہنے کے بعد ایک کامل جادوگر بن چکا تھا۔ اس نے منتر پڑھا اور کبوتر بن کر اڑ گیا۔ جادوگر کے ہاتھ میں نکیل اور دوسرا سہرے سے نیچے گر گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اونٹ کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا اور نکیل نیچے زمین پر سڑ رہی تھی۔ اب جادوگر نے بھی منتر پڑھا اور باز بن کر کبوتر کے پیچھے لگ گیا۔
लेकिन लड़का भी कुछ कम न था। शेर को सवा शेर कबूतर ने जब नीचे झुक कर देखा, गांव की कुछ औरतें झुकी हुई सब बेन में से हाथ भर कर काली स्यासी मिट्टी निकाल रही हैं ताकि अपने कच्चे घरों और फर्शों पर पोछा लगा सकें। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का मंत्र पढ़कर मेंढक बनकर चपड़ में जा गिरा। यहाँ देखकर घोड़ा जादूगर बिगला बन गया, छप्पड़ में उतरा और चमचे मार मार कर मेंढक को तलाश करने लगा। एक गांव की खूबसूरत बूढ़ी लड़की थी, अपने लंबे लंबे हाथों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर से मंत्र पढ़ा और मेंढक से चलना बनकर लड़की की उंगली में चला गया। अगला यानी जादूगर अब उसकी छोटी उंगली से चलना निकालने से तो रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब औरतें मिट्टी बर्तनों में डालकर अपने घरों की तरफ चल पड़ी, जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर आगे से फकीर बन गया और सदा लगाते हुए इनके घर पहुंचा। घर की छत में हाथ डाले दरवाजे पर आई जादूगर बोला, बेटी, मैंने अदा नहीं लेना, मैं तो वो छल्ला लेना है जो तुम्हारे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। ये बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया, तो कौन होता है मुझसे छल्ला मांगने वाला। जब ये तकरार लड़की की माँ के कानों में पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो माँ को असल बात पता चली तो लड़की से बहुत खबाब हुई। माँ शक्की मिजाज औरत थी, लड़की से कहने लगी, तो झप्पड़ से मिट्टी लेने गई थी तो ये छोटी उंगली में ये छल्ला कहाँ से आ गया? आ लेने दो तेरे बाप को, मैं ये छल्ला इसे फ़ौरन उतार फेंक, लेने दे तेरे बाप को, सब बताती हूँ। इससे पहले कि तू जान छुड़ाए कर देती हूँ तेरे हाथ पीले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। उसने अपनी छोटी उंगली से छल्ला निकाल कर फेंक दिया। फ़कीर उसे इंतज़ार में छल्ले पर आंख रख के खड़ा था। उसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लड़का फिर से चलने लग गया। आखिर राजे का महल आ गया। दोनों इसके ऊपर उठकर बैठ गए। राजा कचहरी लगाए बैठा। इससे पहले कि पास कबूतर को पकड़ता, लड़का कबूतर से सोने की तार बन गया और बादशाह के ताज में जाकर गिर गया कि यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर फिर पास से फ़कीर बन गया और बादशाह के सामने आकर सदा लगाई। राजा ने कहा, मांग, क्या मांगता है? फ़कीर ने कहा, राजा, तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। कि मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आया? ये सोचकर उसने एक हाथ ऊपर उठाया और ताज में हाथ डालकर देखे तो क्या देखता है, सही जो ही राजा ने ताज में हाथ डाला और राजा के हाथ में आते ही तस्बीह बनकर टूट गया और ज़मीन पर बिखर गया। फ़कीर फ़ौरन मुर्गा बनकर उन्हें जगने लगा और लड़का देखते ही देखते मोतियों से बिला बनकर उसने मुर्गे को पकड़कर दबोच लिया और वहीं फिर मार दिया। राजा दम बहुत हैरान परेशान ये सब कुछ देख रहा था। हैरत से इसकी आंखें फटी जा रही थीं। ऐसा मंजर राजा ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इधर मुर्गे को मारने के बाद लड़का अपनी असल हालत में वापस आ गया था और आगे बढ़कर राजा के रूबरू आदाब बजा लाया। राजा, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, बमुश्किल ही बोला, ये सब क्या माजरा है? लड़के ने कहा, महाराज बताइए, क्या इससे पहले आपने ये सब देखा या सुना? राजा हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, आप अपना मुआहदा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा था। उसे मजबूरन हाँ करना पड़ी और अपनी बेटी का रिश्ता उसे देना पड़ा। चंद रोज़ बाद लोहार अपने लड़के को सजाई घोड़ी पर बिठाए बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का बादशाह का दामाद बन गया। चूँकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए राजा ने लोहार के बेटे को ही अपना वली अहद बना लिया। चंद सालों बाद जब राजा मर गया तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और निहायत ही आन बान से हुकूमत करने लगा। प्यारो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार
ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔